بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. نعرے بھٹو. میں اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے جیالوں کے شکر گزار ہوں. ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کنونشنز کے جو سلسلہ ہے وہ چل رہے ہیں. میں نے پختونخوا کے 10 کنونشنز کیے ہیں اور آج میں گجرانوالہ میں پنجاب کا پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے کنونشن سے خطاب کر رہا ہوں. ساتھیوں، سب سے پہلے میں اپنا جو ہم لیٹ پہنچے ہیں وہ اس لیے کہ آج صبح میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھا اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے آخر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس کا کیس جو صدر زرداری نے 12 سال پہلے صدر ہوتے ہوئے بھیجا تھا، آج 12 سال بعد اس کیس کا ہیئرنگ ہوا اور ہم امن عدالت کا شکر گزار بھی ہے کہ جیسے فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ دیر ہوا درست ہوا کہ ان کا اب ہیئرنگ چل رہا ہے اور یہ ایک تاریخی موقع ہے کہ وہ قائد عوام جو ہمارا آئین کا بانی ہے، وہ قائد عوام جس نے ہمیں ایٹم بم کا تحفہ دیا، وہ قائد عوام جس نے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا، وہ قائد عوام جس نے مزدوروں کو حق دلوایا، وہ قائد عوام جو پورا مسلم امہ کو اسی پنجاب کے شہر لاہور میں جمع کر دیا تھا، وہ قائد عوام جس نے اس ملک کے غریب کو آواز دی، وہ قائد عوام جس نے ہمیں بولنے کا حق دلوایا، ووٹ کا طاقت دلوایا، جمہوریت دلوایا تھا، اس کو قتل کیا گیا. اس قتل میں ایک عامر الوقت جنرل ضیاء الحق ملوث تھا، ساتھ ساتھ وہ جج صاحبان جن کا کام ہے انصاف کروانا، وہ جج صاحبان جو اس کیس میں سہولت کار بن گئے، خود قتل میں شامل تھے، وہ وکلا جو اس قتل میں شامل تھے، وہ سیاستدان جو اس میں شامل تھے، انشاءاللہ تعالی اب تاریخ کا درست کرنے کا موقع ملا ہے ہمارا جوڈیشری کو. ہمارا جوڈیشری کو وہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنے اداروں سے
اپنے ہاتھوں سے یہ خون دھوئے، یہ داغ مٹھائے اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں انشاءاللہ تعالی وہ انصاف کریں گے۔ پاکستان کے عوام نے تو پہلے فیصلہ کر لیا ہے، بار بار یہ فیصلہ سنا لیا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بے قصور تھا۔ پاکستان کے عوام نے اس شہر لاہور شہر میں 1986 میں شہید محترمہ کا استقبال کرتے ہوئے وہ فیصلہ سنا دیا کہ پاکستان کا عوام کا رائے کیا تھا۔ اس ملک کے عوام نے 1988 میں قائد عوام کی بیٹی کو اس ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنا کے، مسلم امہ کا پہلی خاتون وزیر اعظم بنا کے یہ اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ ان کا خیال میں، ان کا رائے میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بے قصور تھا۔ اس پاکستان کے عوام نے وہ فیصلہ کر لیا ہے، اب انتظار ہے اس عدالت کا کہ وہ بھی یہ فیصلہ سنا دے کہ ہم سے یہ جرم ہوا۔ وہ لوگ جو اس میں ملوث تھے ان کے بارے میں اب وہ فیصلہ سنائیں، اپنا ریکارڈ کا درست کرے کہ اپنا عدالتی ریکارڈ وہ درست کریں گے، قانونی ریکارڈ درست کریں گے، مگر ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ درست کیا جائے۔ تاریخ اگر درست ہوگا، اگر اس عدالت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو ہمارا آئین کا بانی کو انصاف آخر کار دلوائیں گے تو پھر شاید اس ملک کے عوام مانے کہ عام پاکستانی بھی اس عدالت سے انصاف لے سکتے ہیں۔ ساتھیوں، آپ کو جو جدوجہد ہے وہ تاریخی ہے۔ ہم 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں، مگر وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو انصاف ملے گا، جیالوں کو انصاف ملے گا، گری خدا بخش کو آخر کار انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے، صدر زرداری کی ریفرنس کی وجہ سے، کشش فائز عیسیٰ کا بہادری کی وجہ سے آخر کار آپ کو انصاف ملنے والا ہے۔ ساتھیوں، ہم نے مل کے نہ صرف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوانا ہے، مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو نامکمل مشن ہے، میں اور آپ نے مل کے اس مشن کو مکمل کرنا ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا، اور اس وقت جو پاکستان کا معاشی حالات ہے، جو پاکستان میں معاشی مشکلات ہے، اس کا حل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اس نعرہ میں ہے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ میں ہے، اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا منشور میں موجود ہے۔ آپ کے پاس بہت سے سیاستدان آئیں گے، وہ ایک دوسرے کو گالی نکالیں گے،
اور اپنے لیے ووٹ مانگیں گے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا خوبی یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف ہی نہیں ہے۔ ہمارا ان سیاستدانوں جو پرانے سیاستدان بن چکے ہیں، ان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے۔ ہم 3 نسلوں سے اگر جدوجہد کر رہے ہیں تو سیاسی جماعتیں آئے، سیاسی جماعتیں گئے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی موجود ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ غربت سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ مہنگائی سے ہے، نہ کہ کسی کھلاڑی کے یا کسی اور کے۔ ہمارا انشاءاللہ تعالی ساتھی ہمارا اس غربت، اس بے روزگاری اور اس مہنگائی سے مقابلہ ہے، اور میرا جو سیاسی ٹریننگ ہوا ہے وہ سیاسی ٹریننگ، اس میں وہ یہ نفرت کی سیاست، یہ تقسیم کی سیاست، یہ گالم گلوچ کی سیاست موجود نہیں ہے۔ وہ ٹریننگ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے دی، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا حکم یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے غریب عوام کی خدمت کرنا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہمیں بتاتی تھی کہ آپ نے اس ملک کے کسانوں، اس ملک کے مزدوروں اور اس ملک کے پسماندے علاقے کا خدمت کرنا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیں نہ نفرت کی سیاست سکھائی، نہ تقسیم کی سیاست سکھائی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے خدمت کی سیاست سکھائی ہے، اور آج اس معاشی بحران میں آپ نے میرا مدد کرنا ہے، آپ نے میرے بازو بننا ہے، آپ نے گھر گھر پہنچنا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے نئے نسل کو پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے بارے میں ان کو آپ نے سمجھانا ہے۔ آپ نے سمجھانا ہے کہ جہاں تک روزگار کی بات ہے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ نہیں، یہ پیپلز پارٹی کا تاریخ ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کا حکومت بنتی ہے تو ہم روزگار کے مواقع اپنے نوجوانوں کو، اپنے پاکستانیوں کو دلواتے ہیں۔ یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دیے، اور ساتھ ساتھ مفت پاسپورٹ دے کے دنیا بھر میں پاکستان کے عوام کے لیے روزگار کے مواقع دنیا بھر میں پیدا ہوئے تھے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو حکومت کا موقع ملا، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ وہ وزیر اعظم بننے والی تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں یہ بات عام تھی کہ بے نظیر آئے گی تو روزگار لائے گی، اور آج بھی یہی میرے نوجوانوں کا مطالبہ ہے جو دو ڈگریاں ہاتھے میں لے کے گھوم رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، مگر روزگار نہیں مل رہا۔ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کریں گے تو پھر یہ میرا ذمہ داری ہوگا، یہ حکومت کا ذمہ داری ہوگا کہ ہم آپ کو روزگار کے مواقع دلوا دیں۔ ہم نے ماضی میں بھی
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے، جس سے آج تک اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد مل رہا ہے۔ اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارا خواتین ونگ ہے، جو ہمارے خواتین سیاسی ورکرز ہیں جو یہاں بھی موجود ہے، میں آپ سے مخاطب ہو کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے گھر گھر جانا ہے اور اس ملک گھر گھر جانا ہے اور میرا پیغام پہنچانا ہے۔ گجرانوالہ کے مائی بہنیں کو میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں موجود، مگر میں آپ کا خدمت ایسے کرنا چاہ رہا ہوں جیسے کوئی بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتا ہے۔ اور میں انشاءاللہ تعالی نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کروں گا، نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دگنی کروں گا، مگر میرا ہر منصوبہ میں، ہر پاکستان پیپلز پارٹی کا منصوبہ میں ہم اپنے جو پاکستان کے خواتین ہیں ان کے فائدے پہنچانے کے لیے ہم سوچیں گے۔ آج بھی جو یہ سیلاب آیا تھا، اس میں پاکستان کے سندھ کے جو خواتین تھے، ان کا مطالبہ تھا کہ ہمارا گھر گر چکے ہیں، ہمیں گھر بنا کے دے۔ ان کے گھر کچے گھر ہوتے تھے، سیلاب نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا، اور وہ اتنی غریب ترین عورتیں جو اپنی زندگی میں یہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے کہ ان کو اپنا پکا گھر ملے، تو پیپلز پارٹی 20 لاکھ گھر بنا رہی ہے، اور ہم ان کو نہ صرف پکا گھر دے رہے ہیں، مگر ہمارا اپنا زمین، اپنا مکان کا منصوبہ کے تحت ہم پکا گھر بھی بنا رہے ہیں، مکان بھی دے رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں، اور وہ بھی ہم عورتوں کو، خواتین کو مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں۔ جیسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 5 مرحلہ اسکیم دیا، انشاءاللہ تعالی ویسے ہی میں اپنے پنجاب کے بھائیوں کو، پنجاب کے بہنوں کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی اسی منصوبہ کے تحت ہم ایسے پروگرام لے کر آئیں گے جن کے پاس وسائل نہیں، ان کے لیے ہم گھر بنا کے دیں گے، ان کو ہم مالکانہ حقوق دلوائیں گے۔ یہ میرا پیغام پنجاب کے تمام کچی آبادیوں کے لیے ہے، تمام کچی آبادی میں رہنے والوں کے لیے ہے جو پریشان ہے، جن کو نہیں پتا کہ کل یہ گھر میرا رہے گا یا نہیں، کوئی جج صاحب آئے گا، کوئی بڑا آدمی آئے گا اور ہمیں ادھر سے نکال دیں گے۔ تمام کچی آبادی میں رہنے والوں کے لیے یہ میرا پیغام ہے، ہم آپ کو گھر بنا کے دیں گے، آپ کو اپنا مالکانہ حقوق دلوائیں گے، اور ان گھر کے جو خواتین ہیں ان کے نام پہ ہم ان کو مالکانہ حقوق انشاءاللہ تعالی دلوائیں گے۔ میرا پیغام ہے پاکستان کے مزدوروں کے لیے کہ قائد عوام نے آپ کو سب سے پہلے حقوق دلوایا تھا، اب ہم نے نیا دور میں اپنے مزدوروں کو وہ سہولت دینا ہے جو ان کا حق بنتا ہے۔ قائد عوام نے اگر اس ملک کے مزدوروں کو حق دیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا حکومت آنے والی ہے، اس حکومت میں ہم بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے۔ آپ تمام مزدوروں کو بتائیں کہ جب پی پی کا حکومت آئے گا تو آپ کو بے نظیر مزدور کارڈ ملے گا، اور مزدور کارڈ نہ صرف وہ مزدور جو انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، نہ صرف وہ مزدور جو یہ حکومت کے ادارے میں کام کرتے ہیں، مگر تمام مزدور، چاہے وہ زرعی مزدور ہو،
چاہے وہ کسی دکان میں کام کر رہے ہو، چاہے وہ کسی کے گھر میں کام کر رہے ہو، ان کو انشاءاللہ تعالی میں مزدور کارڈ پہنچاؤں گا، اور اس مزدور کارڈ کے تھرو ان کو ہم پینشنز دلوائیں گے، ان کے بچوں کو ہم تعلیم دلوائیں گے، اگر کوئی بیماری ہو تو ان کا علاج کروائیں گے، اگر کسی بیماری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتے تو ان کو مالی مدد دلوائیں گے۔ مگر جو ماڈرن دنیا میں ماڈرن مزدور کا حق ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ حق میں آپ کو دلواؤں گا۔ میں اپنے کسان بھائیوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ فلسفہ رہا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال، اور جب پیپلز پارٹی کا حکومت بنتی ہے تو وہ اصل میں کسانوں کے اور ہاریوں کا حکومت ہوتا ہے، اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے آپ کو حق دلوایا تھا۔ صدر زرداری نے اپنے دور میں جو کام کسانوں کے لیے کیا وہ آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ مگر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگلی بار جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو ہم آپ کو اپنے کسانوں تک ڈائریکٹلی کسان کارڈ کے تھرو ان کو مدد پہنچائیں گے۔ اس وقت پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ فرٹیلائزر کی سبسڈی کی صورت میں بڑے بڑے فرٹیلائزر کمپنیز کو پہنچتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں وہ تمام جو سبسڈیز ہیں، بڑے لوگوں کا سبسڈیز، اشرافیہ کا سبسڈیز، میں بند کروں گا، بند کر کے وہ پیسہ میرا کسان کارڈ کے تھرو، میرا مزدور کارڈ کے تھرو، میرا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ڈائریکٹلی آپ کے جیب میں دلواؤں گا۔ آخری جو میں کام اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو نوجوان ہیں اس ملک کا مستقبل ہے۔ 70% آبادی ہم نوجوان ہیں، جو یہ پرانے سیاستدان فیصلے لیتے ہیں ہمارے مستقبل پہ یہ اثر کریں گے۔ آپ ان کے غلطیاں کا بوجھ تو آپ کو اٹھانا پڑے گا، چاہے وہ سیاسی غلطی ہو، چاہے وہ جمہوری غلطی ہو، چاہے وہ معاشی پالیسی کا کوئی غلطی ہو، وہ بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس ملک کے نوجوانوں کو وہ سپیس دیا جائے، وہ حق دیا جائے، اور میں جو محسوس کرتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کے لیے جو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب وہ روزگار کی تلاش میں ہوتے مگر ان کو روزگار نہیں ملتا۔ خاص طور پہ مجھے پتا ہے وہ نوجوان موجود ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کو پورا زندگی یہ بتایا گیا تھا کہ آپ تعلیم حاصل کرو، پڑھا لکھا بنو، جب آپ کا تعلیم مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ کو روزگار ملے گا، تو وہ ایک نہیں 2 ڈگری لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ تیار ہے، روزگار کی تلاش میں چلے جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس تو ایکسپیرینس نہیں، اور وہ دھکے کھاتے ہیں۔ اس دوران جب ہمارے نوجوان روزگار میں تلاش میں ہیں، جب ہمارے نوجوان ایکسپیرینس کی تلاش میں ہیں، وہ ان کے لیے سب سے مشکل لمحہ ہوتا ہے اور ہمیں اس لمحہ کو کور کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یوتھ کارڈ کے تھرو جو نوجوان روزگار کی تلاش میں ہیں، ہم 1 سال کے لیے ان کو مالی مدد پہنچائیں گے، مگر ہم نہ صرف مالی مدد پہنچائیں گے، اگر ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچاتے ہیں تو کیوں نہیں ہم اپنے نوجوانوں کو جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو بھی ہم تھوڑا سا مالی مدد پہنچائیں تاکہ ان کو اس مشکل وقت میں کوئی آسانی محسوس ہو۔ مگر ہم نہ صرف آپ کو اس کارڈ کے تھرو مالی مدد دیں گے،
ہم ساتھ ساتھ ہر ڈسٹرکٹ میں، یہاں گجرانوالہ میں یوتھ کے لیے یوتھ مرکز بنائیں گے، اور اس مرکز میں آپ کے لیے لائبریری ہوگا، آپ کے لیے ڈیجیٹل لائبریری ہوگا، آپ کے لیے مفت وائی فائی ہوگا، آپ کے لیے سپورٹس کے اگر آپ نے کرنا ہے سپورٹس کر سکتے ہیں، ثقافتی پروگرامز کرنا چاہتے ہو تو وہ کر سکتے ہیں، مگر اس سے بھر کر میں چاہتا ہوں کہ ہم مثبت جو کام ہے اس کی طرف ہم اپنے نوجوانوں کو اس ڈائریکشن میں لے کے جائیں، مگر ساتھ ساتھ اس سے بھر کر وہاں ہمارا کیریئر سروس آفیسر موجود ہوگا، اور ان کا کام یہ ہوگا کہ ہمیں پاکستان کو نوجوانوں کو سکھانا ہے، ان کو روزگار دلوانا ہے، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے پاس کون سی سہولت موجود ہے اور کون سے روزگار کے مواقع موجود ہے جو آپ فٹ کرتے ہیں۔ وہ آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ کا سروس دلوائیں گے اور نوجوانوں کو سکھائیں گے کہ جب آپ جاب کے لیے انٹرویو پہ جاتے ہو تو آپ نے انٹرویو کیسے کرنا ہے، آپ اپنا سی وی بناتے ہو تو وہ کیسے بنتا ہے۔ ان کے پاس تمام جو حکومت میں پاکستان میں ویکنسیز موجود ہے وہ بھی ان کے پاس انفارمیشن ہوگا، اور جب میں آپ کا وزیر خارجہ تھا تو میں دنیا بھر میں یہی کام کر رہا تھا کہ مجھے بتائے کہ میرے نوجوانوں کے لیے آپ کے ہاں روزگار کے مواقع ہیں یا نہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ چاہے وہ جاپان ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ یورپ ہو، ان کے ہاں یہ گنجائش ہے۔ میں نے آپ کو وہ سہولت دینا ہے، میں نے آپ کو پہنچانا ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے نوجوانوں کو باہر بیچ کے روزگار دلوایا تھا نا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا حکومت بن رہا ہے تو میں ویسے ہی آپ کا بندوبست کروں گا۔ ساتھیو، آپ کے پاس وہ طاقت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ یہ تو قائد عوام نے ہمیں سمجھایا، ہمیں سکھایا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ کچھ ایسے سیاستدان ہیں، پرانے سیاستدان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ کہیں اور ہے، مگر آپ ان کو غلط ثابت کر دیں گے۔ فیبری 8 کو آپ ان کو غلط ثابت کر دیں گے۔ آپ ان کو انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو دکھائیں گے کہ پاکستان کے عوام اپنی مرضی سے ووٹ دیں گے، اپنی مرضی کا حکومت بنائیں گے۔ آج کل ایک سوال مجھے کیا گیا